Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are into lecture 4, and today we are beginning unit 13 in your book Focus on Comprehension. So, as you can see on the screens, this unit is named Examining Inference and Implication. So, examine means to look at something closely, किसी चीज़ को बगौर उसका मुताला करना, जायज़ा लेना. اینڈ انفرنس جیسے کہ لاسٹ ہم نے یونٹ 12 میں اس کو دیکھا کہ انفرنس مینس کہ جو اشارے دیے گئے ہیں ان سے معلومات حاصل کرنا، یعنی انفارمیشن ڈائریکٹلی اسٹیٹڈ نہیں ہے لیکن جو چیزیں گیون ہیں ان کی بیس پہ اگر ہم کوئی اندازے لگاتے ہیں تو یہ انفرنس کہلاتا ہے. اور ریڈنگ میں انفرنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض دفعہ کویسچنز ایسے پوچھے جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی اسٹیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہوتا ہے، جو چیزیں گیون ہوتی ہیں ان کی بیس پہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. اینڈ implication is the result of the consequences of something. Like if there is a tiger, definitely it would be like in the last lecture, اگر ٹائگر کہیں پہ ہے تو ضرور اس کا شکار بھی اسی جگہ پہ کوئی جانور ہوگا جس کو کھا کے وہ زندہ رہتا ہے. So this is the implication. اس کو ہم اردو میں مضمرات کہتے ہیں کسی بھی چیز کے. So آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں this is an autobiographical essay. Now what is an autobiography? Biography کہتے ہیں کسی بندے کی زندگی کے بارے میں لکھنا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری. اینڈ autobiography وہ کہانی ہوتی ہے یا وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کوئی اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے. سو یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ اٹس اے شارٹ ایسے کہ رائٹر کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اس نے اس پہ ایک ایسے لکھا ہے اور یہ اس کی زندگی کا واقعہ ہے تو یہ، اور اس نے خود لکھا ہے تو آٹو بایوگرافیکل یہ ایسے ہے. سو اس یونٹ میں ہم کیا کریں گے؟ ان دس یونٹ یو ول ریڈ اینڈ ڈسکس اے پیس آف آٹو بایوگرافیکل رائٹنگ. اسی طرح کے کیسے ہم پڑھیں گے ایگزامن ہاؤ دی آتھر امپلائز میننگ. اب کچھ چیزیں اس نے ڈائریکٹلی بتائی ہیں، کچھ چیزیں اشاروں میں اس نے بتائی ہیں، ڈائریکٹلی ہمیں نہیں بتائی. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے اشاروں میں ہمیں امپورٹنٹ انفارمیشن فراہم کی ہے. سو لیٹس ڈو دس سم وارم اپ ایکٹیویٹیز گیون ہیئر. سو مارٹن ایمس، دس از دا رائٹر. The picture given here. So here is the opening paragraph of a short autobiographical piece by Martin Amis, who recalls a very frightening aeroplane journey. So Martin Amis جو ہیں یہ جہاز کے ذریعے سے کسی سفر پہ جا رہے تھے اور ان کے کوئی حادثہ ہوا، کوئی سانحہ ہوا تو اس کی روداد وہ ہمیں بتائیں گے. سو یہ اس کی اوپننگ پیراگراف ہے جو ایسے انہوں نے لکھی ہے. فرائٹنگ مینس ڈرا دینے والی، خوفزدہ کر دینے والی. تو اس خوفناک جرنی کا وہ احوال ہمیں بتا رہے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. When it comes to flying, I am a nervous passenger but a confident drinker and Valium swallower. When it comes to flying, جب اڑنے کی بات آتی ہے، یعنی اڑنے کی اس طرح سے بندہ خود تو نہیں اڑ سکتا، ظاہر ہے ہوائی سفر کی بات ہو رہی ہے. آئی ایم اے نروس پیسنجر، تو ہوائی سفر کے دوران میں کیسا محسوس کرتا ہوں؟ میں نروس ہوتا ہوں، یعنی میں ڈر کا شکار ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں. بٹ اے کانفیڈنٹ ڈرنکر، یعنی پیسنجر تو میں نروس ہوں لیکن ڈرنکر میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. اب ڈرنکس شراب ہی کی بات کی جا رہی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں ڈرنکنگ معمول کی چیز سمجھی جاتی ہے. سو ڈرنکنگ اور یہ جو ایروپلینز ہوتی ہیں، ہوائی سفر ہوتا ہے، اس میں یہ ہوائی جہاز کے عملے کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے تمام پیسنجرز کو. سو اب نروس پیسنجر کیا کرتا ہے؟ جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، ظاہر ہے وہ پی کے اپنا خوف تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو ڈرنکس ہوتی ہیں یہ آپ کے جو فیکلٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کا ذہن ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتی ہے، تو آپ کو باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کا اندازہ کم ہوتا ہے. سو کانفیڈنٹ ڈرنکر ہیں یہ مارٹن ایمس. اینڈ ویلیم سوالوور، سوالو کہتے ہیں کسی چیز کو نگلنا، اور ویلیم کیا ہے؟ ویلیم ایک
دوائی ہے جو بے چین لوگ کھاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کو چین آ جائے. عموماً جو سائیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتی ہے. کوئی بندہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، اسے بے چینی ہوتی ہے ہمیشہ، تو ویلیم سوالوور. یعنی اب مارٹن ایمس نے اپنے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں کہ لیکن کہنے کا انداز ان کا ایسا ہے کہ دونوں چیزیں پازیٹیو وے میں لی ہیں لیکن پازیٹیو ہیں نہیں. جیسے نروس پیسنجر ہیں، نروس پیسنجر ہونا کوئی اٹس ناٹ سم تھنگ گڈ. اگر آپ نروس پیسنجر ہیں تو یو وڈ بی فیلنگ بیڈ آل دا ٹائم، اور اس نروسنس کو ختم کرنے کے لیے ڈرنکنگ کرتے ہیں جو کہ اگین ایک نگیٹو چیز ہے، اور ویلیم دوائی بھی کھاتے ہیں. لیکن ان کا کہنے کا انداز ایسا ہے کہ پہلی چیز تو خراب ہے، لیکن یہ دوسری اور تیسری جو چیز بتائی ان کے نزدیک انہوں نے شو ایسے کیا جیسے یہ بہت کمال کی باتیں ان کے اندر ہیں، حالانکہ یہ بھی اتنی ہی بیڈ ہیں جتنی پہلی چیز ہے. And although I wasn't exactly goosing the stewardess or singing Viva Espana, this was a BA flight to Malaga. اب یہ جس سفر پہ جا رہے ہیں شاید ویسٹ افریقہ یا افریقہ میں کیریبینس کی طرف جا رہے ہیں، کیریبین آئلینڈس کی طرف جا رہے ہیں. بی اے بالٹک ایئر لائن ہے یا کون سی ایئر لائن ہے ہمیں صحیح سے نہیں پتہ، بہرحال کوئی ایئر لائن ہے، جیسے ہماری PIA ہے تو یہ BA ہے. یہ ملاگا جا رہے ہیں، تو یہ موڈ ان کا اپنے موڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ان کا موڈ دیکھنا ہے کہ موڈ کس طرح کا ہے، ٹون کیا ہے. And although I wasn't exactly goosing the stewardesses. اب جو میلز ہوتے ہیں وہ خواتین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، تو جو ایئر ہوسٹسز ہیں ان کو زیادہ یہ دیکھ تو نہیں رہے ہیں، نہ ہی یہ سنگنگ کر رہے ہیں ویوا اسپانا کوئی ٹریڈیشنل سانگ، نہ ہی اس طرح کا کوئی موڈ ہے کہ ان کا کہ یہ گائیں، بس یہ ڈرنک کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی واز سرٹنلی ان اے ہالیڈے موڈ. اب موڈ کیسا ہے ان کا؟ موڈ ان کا ہالیڈے والا موڈ ہے. جیسے آپ پکنک پہ کہیں جا رہے ہو، چھٹیوں پہ کہیں جا رہے ہو، تو جو آپ کا موڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جب آپ کالج جا رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں اس موڈ سے. یہ ایک ہالیڈے موڈ میں ہے، اچھے موڈ میں ہے. In fact, I had just called for my second pre-lunch cocktail. اور ابھی اس نے کاکٹیل، مختلف وائنز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، ایک مکسچر ہوتا ہے، وہ اس نے لنچ سے پہلے آرڈر کیا ہے. اینڈ ہیونگ انجوائڈ I don't know a good 3 or 4 on the ground. اور ابھی کاکٹیل اگین ڈرنکنگ کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ پہ جب یہ تھے یعنی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی 3-4 گلاس یہ پی چکے ہیں. When I began to sense that something was up. تو اب جا کے ان کو کچھ احساس ہوا ہے جہاز میں بیٹھ کے جب انہوں نے کاکٹیل آرڈر کیا ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ مختلف ہو رہا ہے، یعنی جہاز میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ڈسٹربنس ہے. ایک تو شراب یا کوئی بھی ڈرنک ہوتی ہے، نشے والی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہے، وہ اس کی ذہن کی جو تندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب بہت دیر بعد ان کو سمجھ آئی ہے کہ جہاز میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیز گڑبڑ ہے. اب اس پیراگراف میں کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ان کا موڈ کیسا ہے، ٹون کس طرح کا انہوں نے اپنایا ہے. ایکٹیویٹی 13.1 ہے اسٹیبلشنگ دا ٹون. واٹ ڈز دا پیراگراف ٹیل یو اباؤٹ دا رائٹر ایز اے پرسن؟ تو ایز اے پرسن مارٹن ایمس کس طرح کا بندہ ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ ویڈیو پاز کریں اور 2-3 چیزیں ان کے بارے میں لکھیں. اوکے، یس، مارٹن ایمس جو ہیں ان کے پرسنالٹی کے بارے میں ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے کانفیڈنٹ گائے. خاص کر ہوائی سفر کے معاملے میں کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اندر، نروس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں دوسری جو ان کی ایک کوالٹی یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے ہیوی ڈرنکنگ کی، کہ بہت زیادہ پیتے ہیں اور اپنی نروسنس کو کم کرنے کے لیے دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں.
ایز اے پرسن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی ان کی کیسی ہے، اچھے ہیں برے ہیں ہمیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس یا کیریکٹر ٹریٹس ہمارے سامنے ان کی آتی ہیں. Then the second one is, which of the following words best describes the tone of the paragraph? Explain your choice. اب یہاں پہ انہوں نے 4-5 الفاظ بتائے ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو مارٹن ایمس ہیں، کہ ٹون ان کا کس طرح کا ہے، کس طرح سے وہ بات چیت کا آغاز پہلے پیراگراف میں کر رہے ہیں. تو اس سے ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیئرفل ہیں. چیئرفل مینز اے پرسن ہو از ہیپی آل دا ٹائم. کیا وہ نروس ہیں؟ اے پرسن ہو از ناٹ ان اے گڈ مینٹل اسٹیٹ، جو اضطراب کا شکار ہیں، جو پریشانی کا شکار ہیں. اینڈ فلپنٹ، فلپنٹ اگین جوویل کہہ سکتے ہیں، خوشی والا. اینڈ کانفیڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ خود اعتمادی ہونا، خود اعتماد ہونا، خود اعتمادی کی کوالٹی ان کے اندر ہونا. اینڈ ایک اور انہوں نے بتایا ڈرنک اور انٹاکسیکیٹڈ. ڈرنک جس بندے نے پی ہوتی ہے، اور انٹاکسیکیٹڈ بھی نشے میں ہونا. تو ان کا موڈ پہلے پیراگراف میں جو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے وہ کس طرح کا ہے، ان میں سے آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے اور اپنے ریزنز بھی دینی ہیں. سو آئی لیو اٹ ٹو یو گائز کہ آپ ان میں سے چوز کریں کہ ان کا موڈ کون سا والا ہے. آئی ول ایکسپلین the terms to you. Then the writer says he was in a holiday mood. What is his intention? وہ شروع میں بتاتے ہیں کہ ہالیڈے موڈ میں ہیں. ہالیڈے موڈ میں یعنی خود کو انجوائے کرنے کے موڈ میں ہیں. تو یہ بتانے کا ان کا کیا مقصد ہے؟ سو ایک تو جو آپ نے آرٹیکل کے شروع میں پڑھا کہ یہ کس بارے میں ہے، یہ ہے کہ مارٹن ایمس ایک فرائٹننگ ایکسپیرینس ایروپلین جرنی میں وہ ہوتی ہے. تو اس فرائٹننگ ایکسپیرینس سے پہلے ان کا موڈ کس طرح کا تھا، جو کنٹراسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے انہوں نے جو حادثے سے پہلے کی سچویشن وہ بتائی ہے کہ کس طرح سے ان کا موڈ تھا. ہالیڈے موڈ میں تھے، خوشی منانے کے موڈ میں تھے، انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے. Then question number 4 is, how does the phrase something was up suit the tone of the paragraph? Something was up، کچھ مختلف ہو رہا تھا یا کوئی چیز عجیب سی ہو رہی تھی. Something unusual was happening. تو ٹون آف دی ایسے میں ٹون کیا ہے ان کا؟ ٹون ان کا جوویل ٹون ہے، ڈرنکرڈ موڈ میں ہے کہ ان کو ہوش نہیں ہے ارد گرد کا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے جہاز کے اندر. اور سم تھنگ واز اپ، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی. اب ظاہر ہے پلین میں جس نے نہیں پی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ پلین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو بہت دیر بعد پتہ چلا کہ سم تھنگ واز اپ. تو یہ اس ٹون کے ساتھ، جو کہ وہ ڈرنک تھے، اس ٹون کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ یہ الفاظ کا چناؤ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کے اس موڈ کو یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ ان کو بہت دیر بعد جا کے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. All right, so the title of the article predicting، اب predicting کہتے ہیں پیشن گوئی کرنا. So the title of the article is emergency landing. تو ٹائٹل اس کا ایمرجنسی لینڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سو اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. سو کیا ہوا ہوگا جہاز میں جس کی وجہ سے جہاز کو ایمرجنسی طور پہ اتارنا پڑ جائے کہیں پہ. How do you think the tone might change through the course of the article؟ اور شروع میں جو ٹون ہے اس کا، کہ شروع میں تو یہ بڑا انجوائے ہیپی موڈ میں ہے، پی رہا ہے اور گانے کے موڈ میں بھی ہے، گا نہیں رہا لیکن موڈ اس کا اسی طرح کا ہے، ہالیڈے جیسے کوئی پکنک منانے کے لیے جا رہا ہو اس طرح کی ان کی سچویشن ہے، مینٹل اسٹیٹ ہے. تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹون آگے چینج ہوگا اور کس طرف جائے گا. ظاہر ہے ایمرجنسی لینڈنگ میں جہاز کو اگر کہیں اترنا پڑ جائے ایمرجنسی میں تو ضرور کچھ نہ کچھ خراب ہوا ہوتا، تو یہ کس طرح خود کو سنبھال پائے گا اس سچویشن میں، یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. So this is called predicting. So now let's come to the
ایسے itself. اب ہم ایسے کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو پہلا پیراگراف وہی ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ نروس پیسنجر ہیں لیکن کانفیڈنٹ ڈرنکر بھی ہیں، اور دوائی بھی کھاتے ہیں اپنی نروسنس کو کم کرنے کے لیے، اور ان دونوں چیزوں کے زیر اثر یہ ایک ہالیڈے موڈ میں آ گئے ہیں شراب پی کے، اور بہت دیر بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز میں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے. سو اب کیا ہوا؟ سڈنلی withdrawing the half dozen meal trays she had laid out, the flustered blonde stewardess told me that the bar service had been suspended. سو اس نے جب آرڈر دیا کہ میرے لیے کاکٹیل لائی جائے، تو suddenly withdrawing the half dozen meal trays she had just laid out، تو جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کیا کیا تھا، اس نے کچھ دیر پہلے کھانے پینے کے ڈشز وغیرہ ان کے آگے سجا دیے تھے، اور ہاف اے ڈزن آدھے درجن کے قریب ٹریز تھیں. سو دا فلسٹرڈ مینس پریشان، چہرے سے وہ پریشان دکھ رہی تھی. دا بلانڈ اسٹیورڈس ٹولڈ می، جب اس نے آرڈر کیا کہ مجھے ایک کاکٹیل دی جائے، ایک اور ڈرنک دی جائے، تو جو اسٹیورڈس تھی اس نے اس سے معذرت کی. ٹولڈ می دیٹ دا بار سروس ہیڈ بین سسپینڈیڈ، کہ بار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ شراب دستیاب ہوتی ہے، تو جہاز کے اندر ایک سروس ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شراب دینے والی سروس ابھی ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے کچھ دیر کے لیے. ان آنسر ٹو مائی ویری اینکشیس انکوائریز، اور میرے اینکشیس بے چین انکوائریز، جب میں نے بے چینی سے ان سے سوالات کیے، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بار کیوں بند کی گئی ہے، یعنی اس کو ڈرنک اگر نہ ملے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہی حال سب ڈرنکرز کا ہوتا ہے، جو بھی شراب کے نشے میں لوگ ہوتے ہیں، جب وہ نشہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو ان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہ آرام سکون سے بیٹھ نہیں پاتے. تو اس کو جب بتایا گیا کہ یہ آپ کو نہیں مل سکتی، بار سروس بند ہے، تو یہ بے چین ہو چکا ہے. She told me that the bar service would soon resume، تو اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ بہت جلد ہم دوبارہ آپ کے لیے کھول دیں گے. I was still grumbling to myself about this، grumbling کہتے ہیں بڑبڑانے کو. تو جب آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہو اور آپ اس سے کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ دل دل میں بڑبڑاتے رہتے ہیں، تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا. I was still grumbling to myself about this when the captain's voice came to the public address system، میں اسی بارے میں گرمبل کر رہا تھا، بڑبڑا رہا تھا اپنے آپ سے. when the captain's voice، جب جہاز کے کپتان یعنی پائلٹ کی آواز، جو جہاز کا اسپیکر سسٹم ہے، پبلک ایڈریس جس سے پیسنجرز کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، اس سسٹم پہ گونجی. کیا آواز گونجی؟ ایز یو ہیو پروبیبلی نوٹسڈ، جیسے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا. ہی began، اس نے شروع اپنی بات اس طرح سے کی. I hadn't، اور اس نے کیونکہ پی ہوئی تھی، شراب پینے والوں کا ایک اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. I hadn't، تو مجھے کوئی چیز نوٹس نہیں کی تھی میں نے. We have turned full circle and are heading back to Gatwick، کہ ہم نے جہاز کا رخ موڑ دیا ہے، فل سرکل ہم مڑ گئے ہیں، یو ٹرن لے لیا ہے. اینڈ آر ہیڈنگ بیک ٹو گیٹوک، اور واپس ہم جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا گیٹوک وہیں پہ جا رہے ہیں. فار ٹیکنیکل ریزنس، اس نے صاف الفاظ میں نہیں بتایا کہ کیوں واپس ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ ٹیکنیکل کوئی ریزنس ہے اس کی وجہ سے ہم واپس ہو رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل ریزنس، اب ظاہر ہے انہوں نے پیسنجرز کو کے اندر خوف پیدا نہیں کرنا چاہتے جو پائلٹ ہیں، اس لیے انہوں نے ایک مبہم سے الفاظ یوز کیے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹ ریزن نہیں بتائی کہ جہاز کو کیوں واپس موڑا جا رہا ہے. سو اگین یہاں پہ انفرنس اور امپلیکیشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرنس آپ نکال سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی نہیں بتایا، تو آپ ذہن پہ زور دیں کہ کیوں ایسا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے جہاز کے اندر کوئی انجن خراب ہوا ہو، کوئی دوسری خرابی ہوئی ہو، ہو سکتا ہے کوئی مسافر جو جہاز پہ بیٹھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس کو اتارنا لازمی ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہم اندازے کر رہے ہیں، دیز آر کالڈ انفرنسز.
Now I saw that the sun had indeed changed places and that we were flying north over France towards the channel. Now I saw, अब जब पायलट ने बताया कि हम वापस मुड़ चुके हैं. Now I saw that the sun had indeed changed places. कि सूरज पहले एक तरफ था, अब वो जहाज़ के दूसरी तरफ आ गया. तो इसका साफ वाज़ेह मतलब ये है कि जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है. And that we were flying north over France towards the channel. और ये क्या, अब उनका रुख नॉर्थ की तरफ है, फ्रांस की तरफ है, और towards the channel. इंग्लिश चैनल एक समंदर, नैरो समंदर है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, उसको वो इंग्लिश चैनल कहते हैं. उसके ऊपर से वो या उसकी तरफ वो सफ़र कर रहे हैं, टूवर्ड्स. Unworriedly I resigned myself to the usual frustrations, the 6 hour wait. So unworriedly, बग़ैर परेशान हुए हुए, यानी अब पी हुई है तो उसका ड्रिंक का असर इसके ऊपर है. आई रिज़ाइंड माई सेल्फ, तो इसने ख़ुद को रिलैक्स कर लिया. टू द यूजुअल फ्रस्ट्रेशंस, जो इसकी ज़िंदगी में नॉर्मल परेशानियां हैं उन्हीं की तरफ इसने अपनी तवज्जो मबजूल कराई. उसने जहाज़ में क्या हो रहा है, क्यों वापस मुड़े, इस तरफ नहीं सोचा. द 6 hour वेट, द फ्री औरंगेड, द सर्चिंग द ओवरहेड कंपार्टमेंट्स. Now I saw also that, अच्छा, unworriedly I resigned myself to the unusual frustrations, the 6 hour wait. तो अब इसके जहन में क्या आ रहा है कि जहाज़ वापस मुड़ा है तो अब क्या होगा, मज़ीद 6 घंटे इंतज़ार करने पड़ेंगे. द फ्री और ऑरेंज औरंगेड, ये कोई ड्रिंक है फ्री जो जहाज़ की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था मुसाफिरों को. तो इसको 6 घंटे का मलाल भी है और साथ में खुशी भी है कि फ्री वो ड्रिंक मिल जाएगी. द बन वाउचर, यानी हवाई जहाज़ में ये होता है कि मुसाफिरों को अगर किसी वजह से जहाज़ लेट हो जाए या कहीं रुकना पड़ जाए तो हवाई जहाज़ की तरफ से मुसाफिरों के लिए खाने पीने के इंतज़ामात किए जाते हैं. तो इसी तरह से इनको भी एक फ़्री वाउचर मिलेगा जिसके ऊपर ये बन वगैरह खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, तो उसकी इसको खुशी है. नाउ आई सॉ ऑल्सो दैट द स्टीवर्डेसेस वर सिस्टमेटिकली सर्चिंग द ओवरहेड कंपार्टमेंट्स. नाउ आई सॉ ऑल्सो, अब इसको ये चीज़ भी नज़र आई कि जो एयर होस्टेसेस या स्टीवर्डेसेस हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली सर्च करें जो कंपार्टमेंट, जो मुसाफिरों के सीट्स के ऊपर कंपार्टमेंट्स होती हैं, डब्बे होते हैं जिसमें मुसाफिर अपने सामान रख सकते हैं, उनको वो उनकी तलाशी ले रही हैं. सो अ बॉम्ब स्केयर, बट दिस बॉम्ब डिडंट स्केयर मी. तो इसको अंदाज़ा हुआ कि जो टेक्निकल रीज़न जो पायलट ने कहा था कि हम वापस मुड़ रहे हैं किसी टेक्निकल वजह से, तो अब इसको अंदाज़ा हुआ कि वो कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है बल्कि वो बॉम्ब स्केयर है, यानी किसी ने इतला दी है कि जहाज़ पे कोई बम रखा हुआ है, तो उसकी वजह से खौफ और हरास फैल गया है. बट द बॉम्ब डिडंट स्केयर मी, लेकिन हैरानकुन तौर पे इसको उस बम की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं हुई. द कैप्टन केम ऑन अगेन, फिर कैप्टन की दोबारा आवाज़ आई. In a bored voice, he leveled with us about the alert. तो एक बोरियत वाले अंदाज में उसने हमें बताया कि कोई अलर्ट उनको मौसूल हुआ था बॉम्ब के हवाले से कि जहाज़ में बम हो सकता है. बट मोर अर्जेंटली ही एडेड दैट इन व्यू ऑफ द टाइम फैक्टर, लेकिन उससे ज़्यादा उसके नज़दीक अहम क्या था कि वक्त के पेश नज़र के टाइम फैक्टर को जहन में रखते हुए it was now thought necessary to make an emergency landing at Dinard. तो बजाय गेटविक के जहाँ से ये लोग आए थे, उस पायलट ने इनको ये बताया कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है. डिनार्ड एक जगह है, वहाँ पे हम इमरजेंसी तौर पे जहाज़ को उतारेंगे. एट दिस पॉइंट स्टिल फीलिंग नो मोर देन माइल्डली डेविल मे केयर. अब पायलट ने बज़ाहिर ये किया है कि उसने मुसाफिर परेशान ना हो, उस हवाले से अपना टोन ऐसे रखा है कि मुसाफिर परेशान ना हो, और साथ में उसने गैर महसूस तरीके से इनको इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में भी बता दिया है. आई टुक द सेकेंड हाफ ऑफ माई वैल्यूम 5. अब जो दवाई इसने खाई थी अब इसको थोड़ी सी परेशानी, अब स्टिल फीलिंग नो मोर देन माइल्डली डेविल मे केयर. सो अब ये
شراب کے نشے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ایکچوئل ایموشنز کیا ہیں، تو اس کو بھی اپنے اصل ایموشنز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ساتھ میں یہ کر رہا ہے کہ جو ویلیم دوائی ہے وہ دوبارہ کھا رہا ہے، جو آدھا ٹکڑا اس کا بچا ہوا تھا، تاکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکیں. ہیلپنگ اٹ ڈاؤن ود اے سوگ آف ڈیوٹی فری وسکی. وسکی اگین شراب کی ایک قسم ہے، تو ڈیوٹی فری وہ چیز جس پہ ٹیکس نہیں لگتا، تو اس طرح کی وسکی ایئرپورٹس پہ عموماً دستیاب ہوتی ہے، تو اس نے ڈیوٹی فری وسکی غڑپ کر لی اس کے ساتھ، تاکہ پریشانی کم ہو جائے اس کی. I offered the bottle to the girl in the window seat. اور اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ ہے اس پہ ایک خاتون یا ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ڈرنک اس کو بھی آفر کی. Whose clear distress I began rather grandly to poo-poo. تو اس کے چہرے پہ اس نے پریشانی دیکھی، تو اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اس نے اس کو آفر کی کہ آپ بھی ڈرنک کریں تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی. اور اس نے پو پو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریشانی کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، کہا کہ یار پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس طرح. The bottle was taken from my hand by the stewardess and fondly restored to its yellow bag. تو بجائے اس لڑکی کے لینے کے، جو ایئر ہوسٹس تھی، ایئر اسٹیورڈس تھی، وہ آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ بوتل اٹھا کے اس نے یلو بیگ کے اندر واپس رکھ دیا. We speared down on Dinard, not in the cruising, wallowing style that aeroplanes usually adopt for landing. تو پھر جہاز نے کیا کیا، ڈینارڈ کی طرف یا ڈینارڈ کے اوپر غوطہ لگایا. لیکن کس انداز میں غوطہ لگایا؟ اس آرام انداز میں نہیں جس طرح سے جہاز جب لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دور سے ہی اپنی رفتار کو بھی سلو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں، بلکہ ڈینارڈ کے اوپر جب اس نے لینڈنگ کے لیے کیا تو بہت تیزی سے پلین نیچے گئی. بٹ ود اے اسٹیپ اینڈ اسپیڈی پرپز. یہ ایسے نیچے گئی جیسے اس کا مقصد بہت تیزی سے نیچے اترنا ہو. سیٹس اپ رائٹ. اب یہ جو پیراگراف 5 ہے، یہ ایئر ہوسٹس عموماً اس پہ اعلان کرتی ہے. انٹرکام پہ پلین میں اسپیکرز لگے ہوتے ہیں جس پہ تمام پیسنجرز کو، جیسے آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی اکثر یہ اعلانات وغیرہ جو ہیں تو وہ ساؤنڈ سسٹم پہ کیے جاتے ہیں. تو اس میں ساؤنڈ سسٹم پہ اعلان کیا ہو رہے ہیں؟ سیٹس اپ رائٹ. اپنی سیٹس کو اوپر رکھیں. پلیس یور فور ہیڈ آن دا بیک آف دا سیٹ ان فرنٹ آف یو. اپنی پیشانی جو آپ کے سامنے والی سیٹ ہے اس کے ساتھ لگا کے رکھیں. اب آپ بتائیں ایسا کیوں کیا جا سکتا ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کریش کا خطرہ ہو تو اپنا سر اگلی سیٹ کے ساتھ لگا کے ہی رکھیں. ایسا کیوں کہیں گے؟ سوچیں اس حوالے سے. اوکے یس، اس طرح سے ایسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب آپ وہ بریکس لگتی ہیں پلین کی، اب اچانک آگے کی طرف کریش ہوتا ہے تو انوالنٹیریلی آپ اپنی سیٹ سے آگے کی طرف جھک جاتے ہیں اور آپ کا سر آگے ٹکرا جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ کا سر پہلے سے ہی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ کو شاک کم لگے گا. تو یہ دیر ول بی مور دین ون بمپ. اور جہاز جب تیزی سے لینڈ کرے گا تو ایک دم زمین پہ اس کے پہیے نہیں ٹکیں گے، 2-3 جمپس کرے گا، اس کے بعد وہ پہیوں پہ چلنے کے قابل ہو سکے گا. سو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. ڈونٹ بی الارمڈ بائی دا ریورس تھرسٹ. اور ریورس تھرسٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاز میں پنکھے لگے ہوتے ہیں انجن کے ساتھ جو ہوا کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور جہاز آگے کی طرف بڑھتی ہے. جب لینڈنگ کی ہوتی ہے جہاز کی تو اس میں یہ پنکھے الٹی سمت میں چلتے ہیں، اس میں یہ پنکھے پھر بریکس کا کام دیتی ہیں. سو ریورس تھرسٹ کا یہی مطلب ہے کہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جب آپ جہاز ایک دم سے بریکس لگیں گی جہاز کو پنکھوں کے الٹے چلنے کی وجہ سے، تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. لیو آل یور بیگیج. جو بھی آپ کا سامان ہے اس کو جہاز میں ہی رکھیں. Move as quickly as you can to the exits and slide down the escape chutes. Move as quickly as you can. تو جہاز جب ایمرجنسی لینڈنگ کرتی ہے تو اس میں انفلیٹیبل ایسے سیڑھیاں ہوتی ہیں یا ایسے سلائڈز ہوتی ہیں جن میں ہوا ایک دم سے بھر جاتی ہے، اور مسافر کیونکہ نارملی جو لینڈنگ ہوتی ہے اس میں سیڑھیاں الگ سے جہاز کے ساتھ لگائی جاتی ہیں کیونکہ وہ کافی اونچے دروازے ہوتے ہیں جہاں سے نیچے اترنا ہوتا ہے.
ایمرجنسی کی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ دروازوں کے پاس سے شوٹس ہوتی ہیں، سلائڈس ہوتی ہیں جن میں ہوا بھر جاتی ہے اور مسافر ان پہ سلائڈ کرتے ہوئے نیچے پہنچتے ہیں. دا اسکیپ شوٹس، میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی ایڈ کر دوں گا کہ بہت ساری ایسی لینڈنگس ہوئی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی لینڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ایک لینڈنگ ہوئی تھی جو دریا کے اوپر جہاز نے لینڈ کیا تھا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. وین یو آر آن دا گراؤنڈ رن، تو ان کو ہدایات یہ مل رہی ہیں جہاز کے پائلٹ اور اسٹیورڈس کی طرف سے کہ آپ نے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، اپنے جتنی جلدی ممکن ہو آپ دروازے تک جائیں اور شوٹس جو کھل جائیں گی اس کے اوپر آپ چھلانگ لگائیں اور سلائڈ کرتے ہوئے نیچے اتر جائیں. وین یو آر آن دا گراؤنڈ رن، جب آپ جہاز سے شوٹس کے ذریعے سے سلائڈ کرتے ہوئے نیچے پہنچ جائیں تو پھر وہاں پہ رکے نہیں، بلکہ فوراً پاؤں پہ کھڑے ہوں اور دوڑنا شروع کریں، یعنی جہاز سے جتنا دور آپ ہو سکتے ہیں دوڑیں. سو I think we'll read one more paragraph. اب یہ ہدایات ان کو مل گئی ہیں، اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی جہاز لینڈ کرتا ہے یہ لوگ جہاز سے نکلیں گے اور تیزی سے جہاز سے دور ہو جائیں گے تاکہ جہاز میں اگر آگ لگ جاتی ہے یا بم پھٹتا ہے تو اس سے یہ بچ سکیں. I glanced for the first time in my life at the benign cartoons of the safety procedures card. اب جب بھی یہ جہاز میں بیٹھا ہے تو اس نے ارد گرد توجہ نہیں دی کیونکہ یہ نشے میں ہوتا ہے. اپنی نروسنس کم کرنے کے لیے تو سیفٹی پروسیجر کارڈ جہاز کے اندر ہدایات سیٹس کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں کہ حفاظتی اقدامات کیا کرنے چاہیے. جیسے میٹرو میں کھڑکی کے ساتھ ایک ہتھوڑا رکھا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کھڑکی کو توڑ کے باہر نکلنے کے لیے. تو اب زندگی میں پہلی دفعہ، حالانکہ ہوائی جہاز کے بہت سارے سفر اس نے کیے ہوں گے لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ان ہدایات کو دیکھا جو کہ بڑی بینائن مینز بے ضرر محسوس ہوتی تھیں پہلے، اور آج اس کو وہ احساس ہوا کہ یہ بھی کوئی چیز یہاں پہ موجود ہے. Then I hunkered down to the final seconds. پھر یہ آخری سیکنڈز کا انتظار کرنے لگا، خود کو سمیٹ لیا اس نے. I thought of my wife. اس کو اپنی بیوی یاد آ گئی. And 8 months old son. اور 8 ماہ کا اس کا بیٹا ہے وہ اس کو یاد آیا. جب آپ کرٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں، خطرے سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کی قریب ترین فیملی آپ کے ذہن میں آتی ہے. whom I was flying out to join. جن کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کو جوائن کرنے کے لیے ابھی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا تھا. I had escorted them to Gatwick 10 days previously. 10 دن پہلے یہ ان کو گیٹوک چھوڑ آیا تھا. On the same morning that the Air India Jumbo had been blown to pieces. اور شاید آپ دیکھیں ان کو بم کا ڈر کیوں لگ رہا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے شاید ایئر انڈیا کے جہاز کو، جمبو جیٹ کو بم سے اڑایا گیا تھا، پیسز ہو گئے تھے اس کے. سو اس واقعے سے آن دا سیم مارننگ، اسی صبح یہ اپنی بیوی بچے کو لے کے گیٹوک پہنچا تھا، ان کو گیٹوک چھوڑ آیا تھا. had been blown to pieces اور so we then thought، یا اس وقت ان کو ایسے لگا تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا. over the seas of south west Ireland، آئرلینڈ کے اوپر، سمندر کے اوپر. My appreciation at departures that day had been far more intense than anything I was feeling now. My apprehension کہتے ہیں پریشانی. تو اس دن جب یہ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا ڈپارچر پہ، اس کی پریشانی زیادہ تھی بنسبت آج کے. had been far more intense، اس وقت زیادہ تھی بنسبت آج کے. I was feeling now. What I was feeling now was، ابھی اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اپنے اندر، was mainly relief that my wife and child weren't with me. اس کو ایک طرح سے اس کا دل ہلکا تھا. اتنی زیادہ پریشانی اس کو اس لیے نہیں تھی کہ بیوی بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا، کم از کم ان کی جان بچ گئی ہے، یہ سوچ رہا تھا. had they been everything would now be different. اگر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی، کیونکہ انسان خود سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوتا ہے. For a start I wouldn't be drunk. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کے کم پریشان آج ہونے کی کہ
جب بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ پی نہیں سکتا. تو آج پی ہوئی ہے تو آج اس وجہ سے شاید پریشانی کم ہے اس کی. I placed my wallet on my lap. I had no jacket and waited. اس نے والٹ کو اپنے لیپ پہ اپنی گود میں رکھا اور جیکٹ اس نے نہیں پہنی ہوئی تھی. اینڈ ویٹڈ. اب جیب سے اس نے والٹ نکال کے اس نے اپنے گود میں رکھا اور انتظار کرنے لگا کہ جہاز کس طرح سے لینڈ کرتی ہے، لینڈ کر بھی پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. سو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا. آج ہم نے 6 پیراگرافس اس کے دیکھ لیے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو رائٹر ہے مارٹن ایمس، یہ ایک ہوائی سفر پہ نکلے ہیں. شروع میں ان کا موڈ کیسا ہے اور اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، اور جہاز میں کیا ہو رہا ہے، کیا اعلانات ہو رہے ہیں، جہاز کیوں واپس مڑ گیا ہے اور مڑتے وقت اس کے کیا احساسات ہیں. یہ ساری چیزیں آج ہم نے دیکھی ہیں. سو آپ اپنی بکس کے تھرو اس ٹیکسٹ کو دوبارہ ریڈ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو پڑھتے ہوئے اسکپ ہو گئی تھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی، اور یو ول بی فلی سیچوریٹڈ ود واٹ وی آر ریڈنگ. سو آج کے لیے اتنا ہی. سی یو گائز ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹل آور نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ ٹو آل آف یو.